अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं जिस वाक़ये को सुन के हम सब के दीन और ईमान ताज़ा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसे ज़रूर सुने और मुकम्मल सुने ताकि पूरी मालूमात हो सके और इस मालूमात के ज़रिए से हमारा दीन तरोताज़ा हो जाए और हम सब भी दीन पर उसी तरीके से चलने लगें जिस तरह से पहले पीर पैगंबर चला करते थे। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन को दीन की दावत देने पहुँचे, फिर क्या हुआ। नाज़रीन इकराम, हम सब तो बहुत आसान ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या हमको पता है कि हमसे पहले हमारे जो नबी रह चुके हैं, जो हमारे औलिया इकराम थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस किस कदर परेशानियाँ उठाई और किस किस कदर दीन फैलाया। तो नाज़रीन इकराम, सुनते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को दीन की दावत देने पहुँचे तो क्या हुआ। जब हज़रत मूसा मिस्र के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने हज़रत हारून उनके भाई मूसा के हालात की खबर दी। हज़रत हारून शहर से बाहर गए हुए और हज़रत मूसा को साथ लेकर फ़िरौन के यहाँ पहुँचे और कुछ दिन वहाँ ठहरे। किसी की ये हिम्मत न थी कि उनका हाल फ़िरौन से कह सके। एक दिन ये शख्स जो फ़िरौन का मस्खरा था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम जानते भी हो ये कौन सी जगह है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़िरौन का महल है और हम सभी मखलूक आसमान और ज़मीन के खुदा के बंदे और ग़ुलाम हैं। खुदा ने हमें रसूल बनाकर फ़िरौन के पास भेजा है। उस मस्खरे ने फ़िरौन के पास जाकर कहा, आज मैं एक अजीब खबर लेके आया हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। फ़िरौन ने कहा, वो क्या है। अब वो बोला, वे दो आदमी जो दरवाजे पर बैठे हैं, उनकी हैबत और खौफ से शेरों का भी पित्ता पानी होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे सिवा भी कोई खुदाबंद है, तुम्हारे सिवा भी कोई मालिक और हाकिम है जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है और पालने वाला है। फ़िरौन को गुस्सा आ गया और उसने हज़रत मूसा और हज़रत हारून को अपने दरबार में तलब किया। देखा, एक शख्स ऊनी कपड़ा पहने हैं, हाथ में लाठी और पाँव में जूते। देखते ही पहचाना और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा बिन इमरान। फ़िरौन ने कहा, मैं ये नहीं पूछता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ। फ़िरौन बोला, तुझे ये कहना चाहिए, मैं फ़िरौन के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ और उसका पाला हुआ हूँ, उसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। ए मूसा, क्या तू वो नहीं है कि जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने नाशुक्री की और उसके अलावा एक ऐसा काम करके तू भागा जिसे तू खूब जानता है। अब तुझे ये दर्जा रुतबा कहाँ से मिल गया। मुझे नसीहत देने आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो तंबीह के लिए घूंसा मारा था, मुझे क्या खबर थी कि वह मर जाएगा। इस तरह के मारने पर किसास लाजिम नहीं आता है और तेरा हाल तो ये था कि दुश्मनी की वजह से मेरे कत्ल पर तैयार था और मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ा। अब अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है ताकि मैं तुझे सच्चाई की तरफ बुलाऊं। खुदा ने मेरे भाई हारून को भी नबूवत में मेरा शरीक किया है। ए फ़िरौन, ये अजीब बात है कि एक आदमी के मारने से तू मुझे लानत करता है और 400 बरस से बनी इसराइल के बेटे कत्ल किए जाते रहे, उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए, उनको तू नहीं देखता। मुनासिब है कि तू एक खुदा को मान और मेरी नबूवत मान ले। फ़िरौन ने हज़रत मूसा की बात ना मानी और बहस और हुज्जत करने लगा। एक बड़ा मजमा इकट्ठा किया। फ़िरौन ने कहा, अगर तू मेरे सिवा दूसरे को बंदगी की दावत देगा तो मैं तुझे कैद कर लूँगा और मार डालूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे सनद और मौजज़ा देकर भेजा है। फ़िरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो अपना मौजज़ा दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि वो एक अजदहा की शक्ल में हो गई, जिसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से आग निकल रही थी। खौफनाक आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी। जिस चीज़ पर भी उसकी फूंक पड़ती थी वो जल जाती थी। फ़िरौन घबराया और कहा, इस बला को रोको। हज़रत मूसा ने अजदहे को पकड़ लिया। वो फिर लाठी की लाठी थी
حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنی نبوت کے حق میں ایک اور نشانی بھی رکھتا ہوں۔ فرعون نے کہا وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں سے باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، جس سے ایسی روشنی پھوٹ پڑی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگیں۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ فرعون نے کہا آج تم جاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ یہ روایت ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے میری بات مان لی، خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھے 4 چیزیں دوں گا۔ پہلی یہ کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے وہ ایسی جوانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری یہ کہ تجھے وہ بادشاہی ملے کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ کہ تو تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہو، اور چوتھی یہ کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے۔ فرعون نے کہا میں اپنے عقل مند لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جھٹ ایمان لے آؤ۔ پھر وہ باہر نکلا اور حامان سے پوچھا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، اب تک آپ عزت اور حکومت کے تخت پر بیٹھے تھے، اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے؟ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے اور آپ دوسرے کی بندگی کریں گے۔ یہ کیا تھا کہ فرعون نے حامان کی بات مان لی اور موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وزیروں کو بلا کر کہا موسیٰ جادوگر ہے اور ہمارا ملک ہم سے لے لینا چاہتا ہے اور ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا صلاح؟ سب نے کہا بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیے، وہ موسیٰ سے مقابلہ کریں اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دیں۔ پھر کیا تھا، تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے دور دور کے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے اور پوچھا اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں بہت کچھ انعام دیا جائے گا، تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیا تہوار کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور جادوگروں نے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تیار کر لی تھیں۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی، سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ جادوگر اپنا جادوگری کا سامان لے کر مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو نصیحت دی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتیں اور ان کی صورت جادوگروں سی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اگر تم جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہی ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکی جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ساری جادو کی رسیاں نگل لیں، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا گرجتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا اسے چبا ڈالتا۔ منہ پھولائے فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا، لوگ بھی ڈر کر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی ہو گئی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے ہو تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھوا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سبھی بات ایسی جم گئی تھی کہ وہ سچے دین سے پھر نہیں پھرے۔ اور بیوی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت ہی عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوت کی خوشخبری دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، اسی لیے ہم تکلیف برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے۔ لیکن آپ کے تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبتیں اور تکلیفوں میں بڑھوتری ہو گئی ہے اور ہم میں طاقت نہیں کہ ہم صبر کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قحط پڑا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ کہتے ہیں پلیگ کا۔ 7 دن کے اندر اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئے۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے، ان کی زندگی دوبھر ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اب ہم راہ پر آ جائیں گے، آپ خدا سے دعا کیجئے یہ مصیبت اور بلائیں دور ہو جائیں۔ لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد مینڈک اور جوں، چھوٹی مکھی، مچھر وغیرہ کا عذاب اتارا گیا اور کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ ہو گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ میں بھی پلے پڑتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ آنے دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا، پینے کے لیے ہی پانی نہ رہا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا تھا، بنی اسرائیل کے آدمی کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا تھا۔ ناظرین اکرام، ان تمام بلاؤں اور پریشانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنا ایمان پکا نہ کر سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی بندگی کرنی چاہیے اور ہم سب کو ہمیشہ بچے رہنا چاہیے ایسے کاموں سے کہ کرنے سے عذاب نازل ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بننے کی توفیق دے اور ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے۔ اللہ حافظ۔